سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں ظاہری آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے میں دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بانی جشن کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس نے اس محفل میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار عالم تمام معصومین علیہ السلام کے صدقے سے سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا پالنے والے ہمارے والد کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میرے بعد میرے قابل احترام بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت فنوحہ خان جناب میر حسن میر صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں انہی کی وساطت سے بھائی عدنان کیانی صاحب، محمود صاحب اور دیگر صاحبان کی کہیں پر حاضر خدمت ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں ہے، منقبت تو آپ نے بہت خوب سنی ہے، مگر یہ نہیں ہے مجھے کہ آپ اسی منقبت کو آیات اور روایات معصومین کی نظر میں کس طرح سنتے ہیں۔ اندازہ ہو جائے گا مجھے، میں ابھی پہلا جملہ آپ کی خدمت میں آج کے جشن کا آغاز سرکاری صادق کی ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں مولا سے سائل نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے، اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے کتنے لمحات آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے۔ فرمایا آپ کی دادی کا نام فاطمہ سلام علیہا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے نہیں ہو، فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے، اس لیے میری دادی کا نام فاطمہ۔ میں مختصر وقت میں بڑی جامع، اس لیے کہ کبھی کبھی یہاں یو کے میں آنا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں کہ جب تک میں دوبارہ نہیں آتا وہ آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہو جائے۔ اس مخدومہ کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ شعر میں کسی نے امو ابی یہاں کا لفظ استعمال کیا تھا کہ الفاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عربی گرامر سے جو واقف آپ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ لفظ اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شے کی اصل کو کہا جاتا ہے۔ وہ بیٹھے کہ جو ولایت معصومین علیہ السلام اپنے پر واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھتے ہیں، اور انہی سے میری گفتگو ہے۔ فرمائے یعنی اصل کے معنی میں، یعنی کسی شے کی اصل۔ اس لیے آپ اصول دین کو کیا کہتے ہیں کہ دین کی جڑیں، یعنی اصل، اور فروع دین، دین کی فرع شاخیں، یعنی جہاں لفظ اصل استعمال ہوتا ہے، جڑ استعمال ہوتا ہے، وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا الفاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور ماں پہلے ہوتی ہے، بیٹا باپ کی ہوتا ہے۔ اصل پہلے ہوتی ہے،
فرا بعد میں ہوتی ہے، اصل پہلے ہوتی ہے، فرا بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ نے جس نور کو دنیا میں سب سے پہلے ظاہر کیا وہ رسول کا ہے۔ ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے۔ آپ کے کلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھائی منقبت خان یہاں بیٹھے ہیں، اشتیاق بھائی میرے بھائی جان، جنہوں نے پڑھا، مالک صاحب کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہاں توجہ کرنا، ظہور میں عطا بھائی رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے۔ اللہ نے جسے دنیا کے سامنے پہلے ظاہر کیا وہ رسول کی ذات ہے، مگر جسے وجود محمود بھائی پہلے عطا کیا وہ سیدہ کی ذات ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ عاقل صاحب آپ کے پاس دلیل ہے تو میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں برمنگھم آیا، میں نے یہاں پر آ کر پوچھا، مثال کے طور پر میں عدنان بھائی کے گھر گیا، میں نے کہا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ تو کوئی مجھے عدنان بھائی کے بیٹے کا نام پہلے نہیں بتائے گا، وہ پہلے کہیں گے کہ یہاں عدنان کیانی صاحب رہتے ہیں، اب ان کا بیٹا رہتا ہے اور ان کے اہل خانہ رہتے ہیں۔ میرا حسن صاحب مجھے دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کر نہ بولا، یعنی جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے، جو بعد میں ہوتا ہے اس کا نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ 14 کے گھرانے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے پہلا کون ہے، چوتھا کون ہے، پانچواں کون ہے۔ اللہ نے دنیا کی مشکل آسان کرنے کے لیے بطول کی چادر تلے ایک جلسہ منعقد کیا۔ روز آنے والے جبرائیل نے پوچھا، پانے والے من تحت لحاظر کسا، تو جو پہلے تھا اللہ نے کہہ دیا ہم فاتحہ۔ نوجوان دوست بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ اسی طرح قائم و دائم رہنا چاہیے، یعنی جاگے گا۔ ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس میں سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے نا قرآن میں 16 یعنی 16 عورتوں کا ذکر کیا کہ آدم کی زوجہ، نوح کی زوجہ، اس طرح، اور 6 وہ عورتوں کا ذکر کیا جو قابل مذمت تھی۔ مگر میرے صاحب مجھے ان 16 جو اللہ نے قرآن میں عورتوں کا تذکرہ کیا ان کا تعارف ان کے بڑوں سے کرایا۔ آدم کی زوجہ، ایوب کی زوجہ، یعقوب کی زوجہ۔ یہ کائنات میں واحد مختومہ ہے جو ہے بیٹی مگر سب کی وجہ تعارف بنی۔ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا۔ اب آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک منزل اور معرفت کی بڑھا کر آپ لوگوں سے سوال لینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے حسن صاحب، وہ ذات ہے جناب سیدہ کی، اشتیاق بھائی، عقیل بھائی کے چلیے آپ کا نام اس لمحے میرے لبوں پر آیا کہ میں بات بھی جناب مسلم بن عقیل کی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب یہی حق ہے، جناب مسلم بن عقیل گئے نا تو اس نے کہا کہ مسلم میرے ہاتھوں پر بیعت کر لو تو میں تمہیں زنجیروں سے رہائی دے دوں گا۔ تو جناب مسلم نے فرمایا بے وقوف ہے اور معمولی سا تک سنبھال کر کیا سمجھتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن ہاتھوں نے طہارت کے قرآن کو چھوا ہو وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے؟ بڑی مہربانی، وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پر محترم وہ کیسے آئے؟ اب یہاں پر جناب مسلم سے مخاطب ہو کر ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے نا تو میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا۔ تو مسلم فرماتے وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے۔ آپ
اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ اب میرا بالکل اسی انداز میں پڑھنے کو دل ہے جیسے میں پاکستان میں پڑھتا ہوں. بالکل آپ سارے میرے اپنے بیٹھے اس لیے اور تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. جو بزرگ ہیں ان کا مجھے جذبہ حبیب ابن مظاہر چاہیے, اور جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں آپ تو یقیناً بہت اچھا بولتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور بولیں. اور یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, بولیے, میر صاحب ابھی پڑھیں گے یا آپ سے کہیں گے کہ جناب میرے ساتھ پڑھیے, یہ کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. نہیں, میں نے اپنے 8ویں مولا کی حدیث پڑھ رکھی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے اور نعرے لگاتا ہے, داد دیتا ہے, تو وہ اپنا کمال نہ محسوس کرے, ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے متفق کیا. اس میں تھوڑا سا میرا آپ ساتھ دیجیے گا. عدنان بھائی کیا کہا کہ موت اس موت سے ڈراتا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے. اب یہاں پر جناب مسلم فرماتے ہیں موت مجھے آئے گی مگر اس وقت جب میں چاہوں گا. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا کہ جناب مسلم نے کس جملے کی تشریح کی ہے. نہیں آپ کو آواز رکھے, یہ آپ میرے بھائی ہیں اور یقین کیجئے کہ یہ خوشامد نہیں ہے. معصومین ایسے گوہر نایاب کبھی کبھی دنیا کو دیتے ہیں. جیسے امیر اعظم صاحب ہیں, مولا ان کی زندگی کرے, یقیناً مولا ان کی زندگی کرے, ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. منقبت ہاں اچھا اگر بہت ہے تو میں پڑھتا ہوں, یقیناً کھل کر پڑھتا ہوں. یہ کیجئے گا نا کہ جب جشن ختم ہو تو صفائی سب مل کر کر لیں گے تاکہ نماز کا وقت بھی جو ہے وہ مکمل مل جائے. توجہ کیجئے گا, فرمائے موت مجھے اس وقت آئے گی جب میں چاہوں گا. ابن زیاد نے کہا تم کب چاہو گے؟ فرمایا مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتلا نہ دوں کہ حسین ابن علی کون ہے. ابن زیاد کہتے ہیں بتلاؤ کون ہے حسین, اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس حد تک میرا ساتھ دیں گے. میں شیپر مودت الحمدللہ رکھتا ہوں اور میں آپ کی برمنگھم کی اس بارگاہ سے اڑ کر بغیر ویزے پاسپورٹ کی جنت البقیع جا رہا ہوں. جو میرا شریک سفر بننا چاہتا ہے وہ اپنا شیپر مودت جھاڑے اور میں اس وقت پرواز کرتا ہوا جنت البقیع سیدہ کی چوکھٹ پر چلے. میں آپ کو بی بی کی چوکھٹ پر جنت البقیع میں بٹھا کر محمود بھائی پورا جشن سنانا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ فرمایا اس وقت جب میں بتاؤں گا. ابن زیاد نے کہا بتاؤ کون ہے حسین ابن علی. تو یہاں جناب مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حواری بھی سنیں. پورا خطبہ نہیں پڑھنا, وہ جملہ جو میرے موضوع سے مربوط ہے. فرماتے سن, میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں فاطمہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا خدا کون ہے. جس کی ماں فاطمہ سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو علم ہی نہ ہوتا کہ میرا خدا کون ہے. صاحب کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا. عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو معلوم نہ ہو کہ خدا کون. فرش پر علی سجدہ نہ کرے اس ممبر خطیب کے ساتھ ساتھ ایک عزادار بھی ہوں اور ایک ماتمی بھی ہوں. تو میں وہ جو پرابلمز آج کے دور میں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے میں الحمدللہ اس کا مکمل جواب بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی ماتمی کے اوپر کوئی ذرا سی بھی انگشت نہ اٹھائے کہ جناب ماتمی ہے نماز سے بھاگتا. نہ نماز علی کا شیعہ اور بے نماز یہ دو متضاد چیزیں ہیں. حسین کا ماتمی حسین کا زنجیر زن ہو نماز نہ پڑھتا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر دیجئے. اس لیے کہ نماز ہے ہی ہم موالیہ نے حیدر کرار کے لیے. لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دو کام ہوتے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے 14 کی زیارت ہوتی ہے.
توجہ ہے مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جاگے گا مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کے بچوں کی خیر کرے، جاگے گا قاسم جواد کو مولا علوم آل محمد سے پیراون فرمائے۔ توجہ کیجیے گا، فرمایا اگر عالم ارواح میں تصدیق نہ کرتی تو آدم کو علم ہی نہ ہوتا کہ میرا خدا بولیے گا کون ہے، اور اگر زمین پر علی سجدہ نہ کرتا تو دنیا کو معلوم نہ ہوتا۔ دیکھیے علی کو، علی علیہ السلام کے پاس ایک سجدہ ہی تو ہے جس سے توحید کی پہچان ہوتی ہے۔ ورنہ امیر انیس نے تو فرمایا تھا ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، اے علی ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے بولے گا لیکن خدا نہیں۔ تو یہ سجدہ، اور یہ تو ہے کہ وہ جب وہ نصیری نے کہا تھا نا، مولا علی نے جب سورج پلٹایا تھا تو نے کہا ہو نہ ہو انت اللہ، تو ہی اللہ ہے۔ تو علی نے کہا تو نے کس ثبوت کی بنا پر مجھے اللہ کہہ دیا؟ اس نے کہا ہمارے بڑے نے مناظرہ دیکھا تھا ابراہیم اور نمرود کا، تو وہاں ابراہیم نے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ میر صاحب بھی جانتے ہیں اور اب تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے جانتے ہیں، ایک بار بلائیں 1000 بار بلائیں، مجھے ادھر ادھر کی بات آتی نہیں، کچی مثال کچی دلیل میں نے ممبر پر کبھی دی نہیں اور نہ ہی دینی ہے، اس لیے کہ جن سے میں علم حاصل کرتا ہوں وہ اپنی بیٹیوں سے مسئلہ نہیں پوچھتے، جن کے دروازے پر یہ جبھی جا کر جھکتی ہے وہ باب العلم ہے، وہ نجف آل شہنشاہ کی ذات ہے، اس لیے جاگے گا۔ کیا کہا کہ نصیری نے کس بلبوتے پر کہا ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ کا نمرود لاجواب ہو گیا، ہمیں اس دن سے علم ہو گیا کہ اب جو مشرق سے سورج نکالے گا وہی خدا ہوگا۔ بس ہم نے دیکھا کہ آج تیری انگوش کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ہو نہ ہو تو ہی اللہ ہے۔ اب جملہ سمجھیے گا میرے مولا کا، دیکھیے ایسا رہبر، ایسا شہنشاہ، ایسا آقا کہاں سے ملے گا؟ لوگ کچھ نہیں ہوتے، انہیں آپ کچھ کہہ دیں وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر تھانے داری کیا سسٹم ہے، لیکن آپ لوگوں کا پاکستان سے تعلق ہے، وہاں اگر آپ کسی اردلی کو، کسی یوں سمجھیے گا کہ سپاہی کو ایس ایچ او کہہ دیں نا تو وہ آگے سے انکار نہیں کرے گا، وہ آگے سے کہے گا صاحب کام کیا ہے بتائیے، یعنی چھوٹا ہوتا اور بڑا، دیکھیے یا علی کیا کہنے تیرے، دنیا تجھے اللہ کہہ رہی ہے تو انکار کر رہا ہے۔ میرے مولا کی ذات تو دیکھیے، جب کہا نا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج تیری انگوش کے اشارے سے پلٹ آیا تو نہ ہو تو ہی اللہ ہے۔ علی فرماتے جاہل بیٹھ جا، مجھے اللہ کہہ کر جہنم کا ایندھن نہ بن، مجھے اللہ کہہ کر مشرک نہ بن۔ تو نے دیکھا نہیں کہ جب سورج میری انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو علی کس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا؟ تشریح لمبی نہ ہو جائے، فرمایا جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو علم نہ ہوتا کہ میرا خدا بولے۔ اگر کہیں تو میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں، حجاب کے ساتھ سیدہ کا نور عرش پر سیر کر رہا ہے، آدم کی نگاہ پڑی، سوچ میں پڑ گئی یہ نور کیسا ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا۔ کیا بات میں یہاں ایک اور بات کا سہارا دوں گا۔ سرکار سادی کے بعد مفضل نے آگے کہا مولا نماز کیا ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کسی ورزش کا نام ہے کہ اللہ نے تم سے قیام، رکوع، قعود، سجدہ کرانا ہے؟ اگر اس کو فقط اپنی عبادت ہی کرانا ہوتی تو کوئی ایک تسبیح تم پر واجب کر دیتا
24 घंटे वो तस्बीह पढ़ते रहते, वो उसकी इबादत में होता। मौला फिर ये नमाज में ये क़याम, रुकू, क़ऊद, सजदा क्या है? इमाम फरमाते सुन, क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। तो जो फरमाइएगा, रुकू फरमाए नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। रुकू अली की अली रुकू की नुमाइंदगी करता है, तभी तो हालत रुकू में ज़कात देता है। फरमाए क़ऊद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की, सजदे का मालिक है मेरा दादा हुसैन। साईं ने कहा मौला आज के बाद नमाज पढ़ने का एक अपना ही लुत्फ होगा। क़याम करूंगा तो तेरा नाना याद आएगा, रुकू करूंगा तो तेरा दादा अली याद आएगा, क़ऊद करूंगा तो तेरा दादा हसन याद आएगा, सजदा करूंगा तो तेरा दादा हुसैन याद आएगा। वहां फरमाते रुक, बात मुकम्मल सुन। मौला क्या जलकेगा जहां तक आवाज आ रही हो, और अगर मेरी बात आपके अज़हान आलिया में उतर जाए तो आज के बाद जब नमाज पढ़े तो मेरे और मीर साहब के हक में दुआ जरूर कीजिएगा। इमाम फरमाते सुन, क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना की, रुकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की, क़ऊद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की, सजदा नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की, और इसमें सबसे अहम है नियत, और नियत मेरी दादी फातिमा। मेरी दादी ज़हरा। नहीं, मैं जिस बात पर लुत्फ ले रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर उस बात पर लुत्फ लें। देखिए अगर आप अभी मगरिब का वक्त होगा, नमाज पढ़ेंगे, जब आप नमाज पढ़ते हैं क़याम नजर आता है, रुकू नजर आता है, नजर आता है, सजदा नजर आता है, एक नियत है जो नजर नहीं। अब बात समझ में आई कि नूर है भी नजर नहीं आ रहा। आदम समझे कि शायद ये मेरा खुदा है, ये सोचकर जो सजदा करने लगे, बीबी का नूर पहले सजदे में चला गया। हाय हाय, बीबी का नूर पहले सजदे में चला गया। सुब्बुहुन कुद्दूसुन की बीबी ने तस्बीह शुरू की। आदम समझ गए कि ये मेरा खुदा नहीं है। हाथ जोड़ के पालने वाले इस नूर का तारुफ करा जिसने मुझे शिर्क करने से बचाया। नहीं, जागिएगा जागिएगा, इस नूर का तारुफ करा। थक गए तो मैं साथ मेरा देंगे, मैं वो मुझे पढ़ना तो आता ही नहीं है, तो ये तो आप साथ देते रहेंगे तो मैं आगे तक चलता रहूंगा। यही मॉल मैसर था, और शायद यूके आना भी इसी महफिल के लिए हुआ, जो वजह बना के मैं आपकी खिदमत में ये बातें पेश करूं और आप लोगों से मैं दुआ लूं। जागिएगा, मैं पालने वाले इस नूर का तारुफ करा जिसने मुझे शिर्क करने से बचाया। आवाज को बताइए, आदम खामोश, इस नूर के बारे में सवाल करने से पहले आंखों को बंद करो। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। फरमाया आदम खामोश, इस नूर के बारे में सवाल करने से पहले आंखों को बंद कर, सर को झुका, फिर सवाल कर। तवज्जो कीजिएगा, एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। तवज्जो है आप सब? मेरे भाई यावा जाफरी साहब नॉर्थ लंदन से आए हैं, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बात जनाब सैयदा पर हो रही है, और सारी बातें इंशाअल्लाह इसी बीबी की जात पर करना चाहता हूँ। क्या कहा? आदम खामोश, इस नूर के बारे में सवाल करने से पहले आंखों को बंद कर, सर को झुका। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि ये आदम कौन है? अल्लाह जी ने कह रहा है कि आंखों को बंद कर, सर को झुका। क्या कहने क्या बात है? बताने की बात ही नहीं है। खलीफतुल्लाह, अल्लाह के खलीफा, अबुल बशर, बशर का बाप कौन है? बोले ना, मैं तो चाहूंगा कि आज आप सब भी बोले, कौन है बशर के बाप? जनाबे आदम। अगर इसी वक्त 6:10 पर इसी बर्मिंघम के सेंटर में हजरत आदम अभी इसी वक्त आ जाए,
میں آپ لوگ بہت اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ آپ کی داد بھی قابل داد ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ میں ویسے پڑھوں گا جیسے میں پنجاب میں پڑھتا ہوں، تو آپ کو بھی میں اسی طرح کا عادی کروں گا کہ آپ انگلش ماحول میں رہ کر انگلش نہ بنے، بلکہ آپ جو ہے وہ ولایتی جو ہے وہ عربی والا بنے. سجا پہ لطف لیجیے گا. فرمایا آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا. اگر اسی وقت یہاں برمنگھم میں حضرت آدم اسی وقت آ جائیں اور عدنان بھائی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ چلو عدنان بیٹا مجھے آج آپ کے گھر چلنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جناب آدم کو گھر کے باہر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی ذرا رکے، میں بیوی بچوں سے کہوں کہ پردہ کریں. جواب دیجیے، ایسا کریں گے؟ نہیں. یہ ہاتھ پکڑیں گے اور براہ راست اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے گھر والوں سے جناب آدم کا تعارف کرائیں گے. کیوں کہ محمود بھائی آدم ہے باپ، اور باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا. اگر سیدہ اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی نہیں کہتا. دیکھیے جو حجاب اللہ ہے، میری بیوی کا لقب، آپ جنت البقیع گئے ہوں گے، یقیناً گئے، مولانا کو لے کر جائیں. جب آپ بیوی کی زیارت پڑھتے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا حجاب اللہ، اے اللہ کے حجاب میرا سلام. دیکھیے اب چونکہ یہ 14 پہچانے توحید بن کر آئے نا نان بھائی، تو انہوں نے زندگی کے لمحے لمحے میں توحید کی پہچان کرائی. میرے صاحب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ میرے بزرگ بیٹے ہیں، اگر اس انداز سے انہوں نے عظمت معصومین سنی ہو تو ان سب کو میں اختیار دیتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر کہنے کے زیدی صاحب ہم نے یہ بات پہلے اس انداز میں سنی ہوئی تھی، اور اگر نہیں سنی اور پہلی بار سننے لگے ہوں تو پھر آپ لوگوں نے میرا حق نہیں رکھنا، اس لیے کہ بات میری بیوی کی ہے. ایسے ایسے مسائل میری بیوی نے حل کیے ہیں نا اپنی زندگی میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مثلا میدان مباہلہ میں جب پنجے تن گئے تو امیر کائنات پیچھے تھے، سیدہ آگے تھی. میرا ساتھ دیجئے گا، اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو میں آپ بات آگے کروں گا. میں نے آپ سے پہلے بات کی، آخر کوئی بات ہے اس میں چھپی ہوئی ہے، ایسا راز عقیل بھائی ہے، تو میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں. جب گئے میدان مباہلہ میں تو رسول آگے، سیدہ پیچھے، علی سب سے پیچھے. پالنے والے یہ کیا، اگر بحیثیت زوجہ جاتی تو سیدہ پیچھے ہوتی، علی آگے ہوتے؟ نہیں، بلکہ وہ مرکز بن کے گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی مرکز بھی گئی مگر جاگیے، مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ جملہ ایسا کہ انشاءاللہ آج کے بعد اگر کسی کے ذہن میں تھوڑی بہت بات بھی کسی ماتمی عزادار کے لیے آتی ہے تو وہ نکل جائے گی. اس لیے کہ مجھ سمیت اگر کوئی علی کو اللہ کہے، سوچے سمجھے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے علی کو اللہ کہہ دیا، کون سا آپ نے تیر مارا؟ نہیں،
آپ نے اپنے امام کی کلام میں شک کیا، اور امام کے کلام میں شک کرنے والا کافر ہے۔ جب علی نے کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں، ہاں مگر بات میں مکمل کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا کہ جو علی کو اللہ کہے، اللہ مانے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، وہ کافر، مشرک، یہودی، جہنمی، مگر بات پوری ہوگی۔ جو علی کو اللہ کہے وہ کافر، مشرک، یہودی، جہنمی، جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی کافر، مشرک۔ جاگے گا جب مباہلہ سے عمران بھائی واپس آئے ہیں نا تو سیدہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، خدا کرے جملہ بھی سب میں سمجھا دوں، ایسا راز چھپا ہوا ہے اور ایسی بات ہے کہ علماء جانتے ہوں گے یقیناً، مگر آج تک کسی کی نگاہ اس انداز پر گئی نہیں، اگر جاتی تو وہ ضرور بیان کرتے۔ اس خاکسار کو سیدہ نے چنا تو میں یہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کر کے دعا لینا چاہتا ہوں کہ جب مباہلہ سے واپس آئے، عورتوں نے آ کر بی بی سے کہا مبارک ہو، مباہلہ جیت کر آئے آپ۔ بی بی نے کہا خیر مبارک۔ کہا بی بی ایک بات پوچھنا چاہتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا بی بی حق تو یہ تھا کہ علی آگے چلتے اور آپ پیچھے چلتی، مگر ہم نے ترتیب میں دیکھا آپ آگے ہیں اور مرتضیٰ پیچھے ہے، یہ کیوں؟ بی بی فرماتے تم جانتے نہیں ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ عورتوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں خود سید ہوں، جو لوگ میری ذاکری خطابت، جو میرا علم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں نے ممبر پر نہ کبھی خوشامد کی نہ کبھی ہاتھ جوڑے، مگر بات میرے مولا کی ہے اس لیے میں 10 مرتبہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں کہ میری بات کو سمجھیے گا۔ بی بی نے کہا کہ ہماری ہر کام میں کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ عورتوں نے کہا بی بی مباہلہ میں آپ کا آگے چلنا اور علی کا پیچھے چلنا اس میں کیا راز ہے؟ بی بی فرماتی مباہلہ کے میدان میں چونکہ ہم جا رہے تھے اسے اللہ ثابت کرنے، عیسیٰ کو اس کا بیٹا ثابت نہ کرنے کے لیے ہم مباہلہ میں گئے، تو میں نے آگے چل کے علی کو پیچھے چلا کر میں نے توحید کو بچایا، میں نے اللہ کو بچایا۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہم نے ثابت نہیں کرنا تھا، اسے ایک اللہ منوانے کے لیے جو ہم مباہلہ کے میدان میں گئے، میں پھر تو رہوں گا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے آگے چل کر اللہ کو بچایا، توحید کو بچایا۔ عورتوں کے چہروں پر سوالیہ نشانہ دے بی بی آگے چل کر آپ نے اللہ کو کیسے بچایا؟ کہا جانتی نہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلنا، کہ اگر یہ اللہ ہوتا تو یہ آگے چلتا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، فرمایا میں نے دنیا کو بتایا کہ اگر لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلنا۔ تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ اور کہوں، اب چونکہ اب آپ سب سمجھ گئے، اب میں آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ممبر کوفہ پر بیٹھ کر، اب جناب سیدہ نے یہ کچھ بتایا نا تو اب سمجھیے، ممبر کوفہ پر بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی فرماتے دنیا والوں تم نے جانا ہی نہیں میں علی کون ہوں۔ اب تو کسی کی بھی ذہن میں نہیں نا بات آئے گی علی اللہ نہیں بلکہ ولی اللہ ہے، علی مولا ہے اور مولا میں ہی رہا ہے۔ اللہ بھائی مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا جناب چونکہ مجھ پر بھی اس قسم کے فتوے لگتے رہتے ہیں اور اب تو ہم ان چیزوں سے بڑے بالا تر چلے گئے، یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں کہیں علی کو اللہ؟
اگر اللہ کہہ دیا تو پھر علی کی ذات کا لطف ختم ہو گیا. لطف تو یہی ہے کہ ہو بندہ کام اللہ کے کرے. بات کو سمجھے گا. فرمایا دنیا والوں تم نے جانا ہی نہیں میں علی کون ہوں. آؤ آج میں بتاؤں. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے یعقوب کو گلزار میں نے کیا, یوسف کو یعقوب سے میں نے ملا, موسیٰ کو عصا کا معجزہ میں نے دیا, معراج کی رات پردے میں بولا, عزت کی رات بستر پر میں سویا, بدر میں تھا, احد میں تھا. اگر آپ کو آرام سے سننا آتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ آرام سے پڑھنا آتا ہے. اگر آپ آواز بلند سنیں گے تو میں اتنی اونچی آواز سے پڑھوں گا. فرمایا آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے یعقوب کو گلزار میں نے کیا, یوسف کو یعقوب سے میں بلایا, معراج کی رات پردے میں بولا, ہجرت کی رات بستر پر میں سویا, میں تھا, غدیر میں میں تھا. جناب سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا پھر بتائیے آپ کو فخر کس بات پر ہے؟ آدم کی توبہ قبول کرانے پر. علی نے کہا نہیں یہ چھوٹی بات ہے, مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی توبہ قبول کراتا. نہیں یہ میرا فرض تھا. فرمایا ہجرت کی رات بستر پر سونے پر فخر ہے. علی نے کہا نہیں یہ مجھ پر اوجب تھا, میں نفس اللہ بھی تھا, میں نفس رسول بھی تھا. کہ معراج کی رات پردے میں بولنے پر آپ کو فخر ہے. علی نے کہا نہیں یہ تو میرا کام تھا, پہلی بار بولا تھا, ہر باری میں بولا تھا, کبھی حشر میں بولا, کبھی محشر میں بولا, کبھی جنت میں بولا. فرمایا یہ بھی مجھ پر واجب تھا بولنا. کہ یہ پھر بتائیے آپ کو فخر کس بات پر ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے. مجھ علی کو اپنی ساری زندگی بس دو باتوں پر فخر ہے. پہلی بات یہ میں ابو طالب کا بیٹا, دوسری بات یہ میری زوجہ کے نام فاطمہ. فرمایا پہلا فخر یہ میں ابو طالب کا بیٹا. اور آپ کے بابر کی زبان میں تاثیر ادا فرمایا. فرمایا دوسرا فخر یہ ہے میری زوجہ کا نام. بس میں بیان اسی پر سمیٹنے لگا اور اپنے وقت میں ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کی ذات جانتے ہیں, اس بی بی نے ایسے ایسے مسائل حل کیے. مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ 14 دنیا میں کیا کرنے آئے. توجہ ہے نا, جب میری اور آپ کی اللہ کے خلقت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. جب 14 کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اے 14 میں نے تمہیں خلق کر دیا. تو پھر ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آیا. بشریت کے منہ پر تو اللہ نے تماچا خود مارا. جو بشر یہ کہتے کہ 14 اور بشر برابر ہیں. اللہ نے کہا تمہاری اور ان کی خلقت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تمہیں بنایا عبادت کے لیے, انہیں بنایا پہچان کے لیے. 14 دنیا میں کیا کرتے ہیں. یہ میسج پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, مولا ان کے پردوں کو سلامت رکھے. میں مدعا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے اسی بی بی کی زبانی. واہ واہ بسم اللہ. بتاؤں پہلے آپ مجھے بتلائیے کہ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بی بی کا معجزہ سنتے ہیں کہ پالنے والے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بی بی کا معجزہ سنوں گا. یہ میسج ہے آنے والے بچوں پر اور ہم پر واجب ہے. یہ باتیں اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیجیے تاکہ کل کو آپ پر کوئی ہر قسم کا معاملات مسلط کر دے مگر عقیدہ اپنا اپنا. عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. بس یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا, معصومین نے کیا کہا, اور پھر خود دیکھتے رہیے گا کہ معصومین اپنے مسائل کے حل کے لیے کہاں جاتے تھے. اللہ اپنے مسائل بظاہر دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ نے کون سا دروازے. عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا, عذاب دے دیتا ان پر جیسے قوم لوط پر آیا. تھک تو نہیں گیا آپ سے کہ عذاب آ کر معاملہ ختم کر دیتا. کیوں کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ,
वाह 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 और ये सब दुनिया इस जुमले पर गौर नहीं करती। अल्लाह कहता है तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। हाँ, अल्लाह दर्द दिखा रहा है मतलब सज्जाद साहब पंजेतन का कि ये वो घराना है जहां से मुश्किलें हल होती हैं। ये घराना मुश्किल कुशा है। और इसी बीबी की ज़बानी में बतलाऊं, इसी मोजज़े में देखिए एक वक्त में ना नबी ने इतने मुसलमान किए, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ना अली ने इतने मुसलमान किए जितने एक वक्त में जनाब सैयदा ने अपने किरदार से मुसलमान किए। मेरा ख्याल है अब ये थकने लगे तो मैं दुआ में आगे, वरना मैं बात वो करूंगा देखिएगा कि इससे आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। नारे हैदरी बीबी की जबानी 700 यहूदी औरतें बीबी ने मुसलमान की। इसी मोजज़े में ये बात छुपी हुई है कि 14 दुनिया में क्या कर दिया। मसलन बस मैं जल्दी से 4 या 5 मिनट आपके मैं और लूंगा। कुछ औरतें यहूदी नबी के पास आई, क्योंकि मुसलमान नहीं यानी मुसलमान नहीं थी, कलमा नहीं पढ़ा था, तो नबी को नबी के ओहदे से नहीं नाम से मुखातिब किया कि मोहम्मद कल फुला यहूदी की बेटी की शादी है तो उसमें अपनी बेटी सैयदा को भेज देना। ये कहकर चली गई। अदनान भाई अगर कोई इस लम्हे परेशान बैठा है तो वो दुआ मांग ले, बीबी के सदके से उसकी परेशानी हल हो जाएगी। अगर कोई बीमार है या किसी के ज़िम्मे कोई दुआ लगाई हुई है, आप तमाम हाजात अपने ज़हन में रखें, जिक्र बीबी का सुने, ज़बान पर आपके वाहवा होगी, वो दिलों के हाल जानता है कि किसको क्या चाहिए। बस मैं आप सबके रिस्क रोजी में महफिल अब्बास और ये जो पूरा सेंटर है, इन सब के अंदर जितने लोग आए हैं, मैं आप सब की तरफ से दुआ को बनकर मैं आपको ये बात सुनाऊं और आपसे दुआ लूं। औरतें चली गई, नबी ने सैयदा को बुलाया, फरमाया मेरी मरियम कुबरा बेटी, अब मैंने देखना है आपकी सब तक अभी तक कब तक फरमाया मेरी मरियम कुबरा बेटी, मेरी बतूल अज़रा बेटी, जी बाबा। फरमाया मेरी उम्मु अबिया बेटी, जी बाबा। मेरी बज़ा तो मिंदी बेटी, जी बाबा। मेरी वजहे सबब विलायत बेटी, जी बाबा। फरमाया कल फुला यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको जाना है। बीबी ने हाथ जोड़े और मैं बाबा आप इल्म को इल्म से पहले जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं हमें बुलाया, उन्हें तो इसलिए बुलाया कि उन्होंने पहने होंगे ज़रबत लिबास और मेरे लिबास में लगा हुआ पैबंद। मैं जाऊंगी तो वो कहेंगे वैसे कायनात के मालिक बनते लिबास में पैबंद है। अब आपसे कम अपने बुजुर्गों से जो बैठे हैं, आप लोगों से दुआ लेने के लिए मैं जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह जाने बतूल के ज़बाने अक़दस का मशीयत से कितना गहरा ताल्लुक है, इससे आप मैं नहीं जानता, मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या ताल्लुक है मशीयत का बतूल के साथ। बीबी के लबों से लफ्ज़ पैगंबर निकला, आसमान से 5 हूरें आई, हाथों में पान। नबी ने कहा कौन होगा जन्नत की हूरें, क्या लेकर आई हो? कहा रेशम के लिबास, मरमरी के ज़ेवरात। कहा किसके लिए? कहा अल्लाह कह रहा है कल मेरी कनीज़े खास को जाना है दुश्मन की बेटी की शादी में, बतूल ये लिबास बेतन करके वहां जाएगी, औरतें पूछेगी कहां से आया, बतूल बताएगी वहां से आया, तो पता चल जाएगा जो जहां का होता है। जो जहां का होता है, मैं मोहतरम वहां की चीजें इस्तेमाल करता है। बीबी पहुंची, 700 यहूदी औरतें दुल्हन समेत बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर बेहोश। वाह वाह क्या बात है। ये घंटों की बात है जो मैं आपको 2 मिनट में सुना गया। जलाल और जमाल, क्या बात है। वो आप यूके यूरोप में हैं लेकिन उर्दू जबान तो आप सब जानते हैं। जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर, अब मैं जुमला कहूं, जहां जलाल और जमाल इकट्ठा होता है वहीं पर कमाल पैदा होता है। मालूम नहीं आप
خود ایک عالم دین کے بیٹے ہیں جاگیے گا. میں نے کہا جہاں جلال اور جمال اکٹھا ہوتا ہے جناب بھائی وہیں پر کمال پیدا ہوتا ہے. علی کی صورت میں جلال الہی اور بطول کی صورت میں جمال الہی اکٹھا ہوا تو کمال حسن اور حسین کی صورت میں عورتیں بے ہوش دلہن بے ہوش بی بی نے مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا پالنے والے نے ہوش میں لیا بس زیادہ سے زیادہ 2 یا 2.5 منٹ اور ممبر میں محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو اسلامی محفل معراج پر ہے یہ معراج پر برقرار رہے. اور ہمارے ہاں اس لیے رسول نے ہم جب بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ معراج کا تو لوگ سامنے سمجھتے ہیں کہ بس یہ معراج ہوگی نا. ہمارے رسول نے 120 معراج کی اس لیے تھی تاکہ دنیا یہ بھی سوال نہ پیدا کرے. میں آپ کو اور ویسے بھی معراج کے بھی سبب تھے. پہلی معراج میں اللہ نے محمد کو بطول دی اور دوسری معراج میں اللہ نے محمد سے بطول لی. یہ گھر کا بہت شکریہ. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تشریح کا وقت نہیں ہے بس اسی پہ راضی رہیے گا. بی بی نے کہا پالنے والے انہیں ہوش میں لیا. بہت شکریہ. ہوش میں آ گئی اور دلہن پڑی گئی. تبھی قبلۂ سنت سے یاد رکھا ہمارے ہوئے کافی دیر ہو گئی. عورتیں کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا فاطمہ آپ ہمارے گھر آتی نا. آپ نے دلہن ہی آپ کے آنے پر مر گئی. شادی خانہ ماتم پیدا میں تبدیل ہو گیا. بی بی نے کہا رکو پھر مصلی بچھایا. بس نتیجے میں نہ تھکیے گا. ایک لمحہ مجھے دیجیے بلکہ 1 منٹ دیجیے گا. بی بی نے مصلی بچھایا پھر نماز پڑھی پھر دعا مانگی پالنے والی زندہ کر دی زندہ کر دی. کہاں بن جائے گا کیسے نبی کی بیٹی آئی تھی محمد کی بیٹی. کیا بات ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے 50 منٹ کے بیان میں آپ نے میرا کس حد تک ساتھ دیا ہے ابھی معلوم ہوگا. بی بی نے کہا ہوش میں لیا ورنہ تانا بن جائے گا. بی بی کے ہاتھ ہٹے دعا سے دلہن زندہ ہوئی. بی بی کا چہرہ دیکھا پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. نتیجہ تو یہی ہے. بہت شکریہ. آپ سلامت رہے. یہ ہاتھ اسی طرح مدھے آل محمد میں اسی طرح اٹھتے رہے. کیا کبھی بھی کو دیکھ کر لا الہ. عورتیں کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی. کہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا. عورتوں نے کہا خاموش تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ بہت شکریہ یہ کون ہے. عورتوں نے کہا کون ہے. ابھی ملک الموت میری روح لے کے 4تھے آسمان پہ گیا. یہ بی بی یعقوب کے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ نے اب واہ واہ کی ہے تو جملہ کہہ دوں. فرمایا یہ بی بی یعقوب کے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور سنو وہ مریم جسے دنیا جھکتی ہے وہ اسے پنکھا کر رہی تھی. جھکتی ہے وہ اسے پنکھا کر رہی تھی. کہا اس نے ملک الموت سے کہا واپس جا اور اس کے بدن میں روح ڈال. کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کیا سر کو جھکایا اور کہا جو حکم بی بی ہم تو کل کی آپ کی اطاعت کے لیے ہوئے. بیان میں نے آج کل سمیٹ لیا. لطف لے سکتے تو لے لیجئے گا. جملہ ہی اتنا قیمتی ہے بس یہ کہنا تھا. 700 عورتیں بیک زبان بولی لا الہ الا اللہ. پڑھی نماز مانگی دعا اور 4تھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. آپ نے اسے زندہ کرنے کے لیے بدائے بچھایا مصلی پڑھی نماز مانگی دعا اور 4تھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بس بی بی یہی راز بتا دے یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا. یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا. بی بی فرماتی یاد رکھو ہم آل محمد زمین پر دعا مانگ کر اس کا نظام بچاتے ہیں عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں.
کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے.